السلام علیکم۔ آج بات تو میں کسی اور چیز پہ کرنا چاہ رہا تھا، مگر انفارچونیٹلی ایک چیز جو ساری قوم کو جس نے بہت زیادہ ہٹ کیا ہے، وہ کچھ دن پہلے قصور میں ایک بچی زینب جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس کو مار کے کوڑے کے کچرے میں پھینک دیا گیا۔ تو اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ کل تقریباً یعنی روٹین کچھ اور چل رہی ہوتی ہے، لیکن ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ساری روٹین بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ہم لوگ بھی میں بھی ایک پیرنٹ ہوں، میری بھی ایک چھوٹی بیٹی ہے، اینڈ شی از آلموسٹ دا سیم ایج ایز زینب۔ اور جب کبھی بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو یعنی کہ فار آل دوز پیرنٹس جو ہیں، سب سے زیادہ شوق ان کو لگتا ہے، اور پریشانی کی بات اس وقت بن جاتی ہے کہ جب آپ یہ ریئلائز کرتے ہو یار کہ یہ اینڈ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری انوائرمنٹ اتنی پیور ہے، جو محافظ ہیں ہمارے، جو ادارے ہیں وہ اتنے زبردست کام کر رہے ہیں اور مجرموں کو اتنا بہترین طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے کہ آئندہ یہ کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک لمحہ فکریہ بن جاتا ہے ان تمام پیرنٹس کے لیے جن کے گھر میں کوئی زینب ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ ہمیشہ سے ہمارے بیچ میں رہے ہیں اور رہیں گے، لیکن جرم کرنے والوں میں ہر مجرم ایک ہی طرح کا نہیں ہوتا، اس کا لیول ایک ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ بہت سے مجرم ایسے کہہ لیں کہ شوقیہ فنکار ہوتے ہیں جو اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں یا اس کام کو شروع کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یار کتنا آسان ہے، اور یہ کہ ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ تو جب ہمارے ادارے ہمارا انصاف مہیا کرنے کا نظام اتنا ویک ہوگا تو ایسے کیریکٹرز کا اور ایسی چیزوں کا ہونا بہت زیادہ عام ہو جائے گا۔ میں اس سارے کا بلیم، اس سب چیزوں کا بلیم میں اداروں کو دوں گا۔ پارٹیز وغیرہ کو چھوڑیں یار، پارٹیز آئیں گی جائیں گی، رسپانسبلٹی ان کی بھی ہے جو اس وقت گورنمنٹ میں ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر پی ٹی آئی والے بڑے چھلانگے مار رہے ہیں نا کہ یار یہ ان کی گورنمنٹ میں ایسا ہو گیا، تو یہ ایسے ایونٹس کبھی بھی کسی جگہ پر بھی ہو سکتے ہیں، تو اس میں پوائنٹ سکورنگ جو ہے کرنا وہ مجھے مناسب نہیں لگے گا، کیونکہ خدا نخواستہ یہ فیوچر میں اگر آپ کی کہیں گورنمنٹ ہے وہاں پر بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کیا جواز بناؤ گے؟ تو لیٹس ناٹ پوائنٹ سکور، ابھی جو پرابلم ہے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا تمام تر لوگوں سے یہ کہنا کہ یار آپ دعا کریں کہ زینب کے جو پیرنٹس ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور اس صدمے سے گزرنے کی ہمت دے، کیونکہ اگر ہم لوگوں پر اتنا یہ اس کا ایفیکٹ ہے تو سوچیں کہ وہ ان پر کیا گزری ہوگی۔ تو میں زیادہ اس چیز کے بارے میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ بات وہی ہے کہ جو جس پر گزر رہی ہوتی ہے نا وہ اس کو پتا ہوتا ہے۔ تو اس پیرنٹس کو ضرور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس صدمے سے گزرنے کی توفیق دے۔ اسلام میں سزا اور جزا کا کانسیپٹ، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس نے اگر یہ سزا اور جزا دینے کا ایک طریقہ بتایا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی پرپس ہے۔ وہ اگر سزائیں دی گئی ہوتی، ٹھیک ہے، تھوڑا مجھے اسی لیے پیچھے جانا پڑتا ہے کہ یار اگر ماڈل ٹاؤن کے جو قاتل تھے،
ٹھیک ہے، ان کو سزائیں دی گئی ہوتی تو پھر اگلے واقعات کافی سارے نہ ہوتے. اور ماڈل ٹاؤن کیا ہے، اس سے پہلے کتنے ایسے واقعات ہوئے. کیا ہم نے سزائیں دیکھی ہیں؟ ملتی بھی ہوں گی، ٹھیک ہے، لیکن بہت ہی کم ریشو ہے. اور یہ جس طرح سے انسیڈنٹس پبلک ہوتے ہیں، اسی طرح سزائیں بھی پبلک ہونی چاہیے تاکہ میسز کو پبلک لیول پر اویئرنیس پہنچے. تو یہ جو چھوٹے موٹے فنکار، موسمی فنکار ہوتے ہیں جو جرائم کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ جب ایسی سزائیں دیکھیں گے، قانون کی ایسی حرکت دیکھیں گے، انصاف کا ایسا ترازو دیکھیں گے کہ جہاں پر ان کے لیے زیرو ٹالرنس ہوگی، تو وہ لوگ کم از کم رک جائیں گے، جو کہ ایک میجورٹی ہے کرائم کرنے والی. تھوڑے بہت رہ جائیں گے جو ذہنی مریض ہیں، جنہوں نے کسی بھی وجہ سے یہ چیز کرنی ہے. لیکن میں آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں، کیونکہ پتہ نہیں کیا ایجنڈا ہے یہ گورنمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں، ان کے پتہ نہیں گھر میں کوئی ہوتا نہیں ہے، یا جب تک ان کے اپنے ساتھ نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے، تب تک انہیں لگتا ہے کہ یار سب اچھا ہے. اب نواز شریف صاحب کا میں کل بیان سن رہا تھا کہ مجھے پتا ہوتا کہ عدالتی نظام اتنا زیادہ خراب ہے تو میں شاید جب میں پرائم منسٹر تھا تو میں اس پہ بڑا کام کرتا. ہاں، اب آپ کی گردن آئی ہے شکنجے میں تو آپ کو ضرور لگ رہا ہے کہ یار جو عدالتی نظام ہے وہ اس میں خرابیاں ہیں. اسی طرح سے ہے غریبوں کے لیے نظام، کہیں بھی چلے جاؤ ان کے لیے اتنی پریشانیاں ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں. اور پریشانیاں کہہ لو، سارا قانون ہر چیز ہے ہی غریب کے لیے. آپ لوگ تو آرام سے نکل جاتے ہو، جو کچھ بھی کرو، قتل کر دو پھر بھی نکل جاؤ گے، کرپشن کر دو پھر بھی نکل جاؤ گے، ہر طرح سے آپ نکل جاؤ گے. لیکن غریب آدمی جو ہے نا وہ کبھی نہیں نکلتا. خیر، ابھی میں ان چیزوں میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. میں بس یہ چاہ رہا ہوں کہ خدا را جو اب اس بچی کا اور جو ہمارے گھروں میں بچیاں ہیں ان کی حفاظت کی جائے، اور ان مجرموں کو پبلک میں سزا دی جائے، اور ایک ان کو مثال بنایا جائے کہ آئندہ کچھ بھی کوئی کرنے سے پہلے سوچے. اور ایسی مثالیں، کیونکہ یہ ابھی میں نے اس کی زینب کے ہی ابھی وہ ذہن میں چل رہا تھا تو پتہ چلا کہ فیصل آباد میں بھی کوئی بچہ مار دیا. تو یہ جو لوگ جہاں پر بھی ہو رہے ہیں، جب کبھی بھی ایسا ہو، ٹھیک ہے، اٹ ڈز ناٹ ہیو ٹو بی اے ویری بگ انسیڈنٹ لائک دس، کوئی چھوٹا موٹا بھی ہو، پبلک میں اس کی سزا دی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یار ہاں ہماری حکومت ہے جو کوئی اگر ناانصافی ہوگی تو اس پر ایکشن لے گی. تو بس یہی میسج میں آپ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ خدا را آگے کے لیے بہتری ابھی سے کر لیں. ٹھیک ہے، جس طرح اے پی ایس کے بچوں نے جان دی اور ان کی وجہ سے لاکھوں جانیں بچ گئیں، کیونکہ پاکستان میں کہہ لیں کہ جس طرح کا حالات چل رہے تھے پہلے ہم سب کو پتہ ہے، جس طرح بوری بند لاشیں، جس طرح حملے ہو رہے تھے، ان بچوں کی جانوں کے صدقے میں لاکھوں جانیں بچ گئیں. لاکھوں ایسے مزید حملے ہونا پاکستان پر بچ گئے ہیں. یہ سب ان بچوں پہ جاتا ہے. اور آج اس بچی کی طفیل سے میں چاہتا ہوں کہ یار میں آج سے سال بعد پھر ایک ویڈیو بناؤں اور میں کہوں کہ یار ہاں زینب کی وجہ سے کتنی ہی اور بچیاں جو ہے وہ بچ گئی ہیں، کہ اس کی جان اور اس کی زندگی ایسے رائے گا نہیں گئی.